کریں گے جنہیں پیا ملیں گے وہ حق کا درشن کیا کریں گے نگاہ عالم سے پھیری ہے تمہارا درشن کیا کریں گے وہ نگاہ ہمیں مل جائے جس سے ان کا درشن ہو اور وہ دل مل جائے. عامری کہلاتے ہیں، مولا ہمیں عامری بنا دے. ان کے پاس اس کے سوا کچھ اور بات نہیں تھی. نگاہ عالم سے پھیر لو بس ان کے درشن میں گم ہو جاؤ. انہیں کریم کہو، رحیم کہو، غفور کہو، بگڑی بن جائے گی. بس یہی سلوک انہوں نے ہمیں سکھایا اور یہی تعلیمات انہوں نے دی ہمیں. اللہ کرے کہ ہم اس پر عامل ہو جائیں. برادران طریقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دامن عامر سے وابستہ رکھا. اس سلسلے سے ہمارا واسطہ ہوا جس سلسلے میں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں پہ جانا نہیں سکھایا جاتا، جنگلوں کی صحرا نوردی نہیں سکھائی جاتی، جنگلوں میں گھومنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ جو ہے بڑے آسانی سے بھی ہماری بگڑی بن جاتی ہے. میرے پردادا پیر فرماتے ہیں خدا مجھی میں خدا کو، مجھی میں نبی کو، مجھی میں خدا کو، مجھی میں نبی کو، میں صدقے گرو کے دکھایا مجھے، میں صدقے گرو کے دکھایا. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سہیلی تیرا، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سہیلی، وہی سر سے پا تک سنوارا مجھے، وہی سر سے پا تک. بڑی آسانی کے ساتھ کامل حیدرآبادی فرماتے ہیں ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے. ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا، آڑے وقت میں اگر کام آیا تو ان کا دامن کام آیا. ارے الجھنیں تھی تو ان کے سستے میں جو ہے دور ہوئی، پریشانیاں ان کے نام سے دور ہوئی. مولا ان کے ذریعے سے ملے اور اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی ہمیں. اللہ کرے کہ اس نعمت کی قدر کرنے والا ہمیں بنائے اور ہمیشہ اس نسبت پر جو ہے ہمیں ناز کرنے والا بنائے. کامل حیدرآبادی فرماتے ہیں بیٹے کامل حیدرآبادی فرماتے ہیں کہ جو ہے نہ جانے میں نے بھی کتنی بلائیں اپنی قسمت کی، نہ جانے میں نے بھی کتنی بلائیں اپنی قسمت کی. مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا، ایک تقدیر سے ملتی ہے. مقدر جس کے ذمہ اچھے ہوتے ہیں، تقدیر جس کی اچھی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ جب چمکتے جاتے ہیں ان کو دامن سے وابستگی ہوتی ہے. ایک عامر کیا ملا، تو بھی ملا اللہ بھی. ایک عامر کیا ملا، قبلی والے تو بھی ملا اللہ بھی. اس کا میں ہوں اور وہ ہے احمد مختار کا، اور میں عامر کا ہوں اور عامر جو احمد مختار کا ہے. تو یہ خوش قسمتی کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، دینے پہ جب آتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں. نوازنا جب چاہتے ہیں سوتوں کو جگا کر نواز دیتے ہیں، چوروں کو نواز دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو ولایت دے دیتے ہیں، چور کو ابدال بنا دیتے ہیں. سارے بجر سے آپ کے ابدال بن گیا. یہ تھا کرم، یہ دین تھی پیروں کے پیر کی. تو لہذا بڑے خوش نصیب، بڑے ہی خوش نصیب. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. مولا سے کہو کہ مولا ہم کیا ہے، ہم میں کیا تھا میرے مالک، ہم اتنے آپ کو اچھے لگے کہ ایسی نعمت آپ نے ہمیں دے دی. مجھ کو دیکھو اور دیکھو اس بڑی سرکار کو. کس کس سے واسطہ ہو گیا، کس کس سے واسطہ ہو گیا.
ولی سے واسطہ، علی سے واسطہ، نبی سے واسطہ، اللہ والا بن گیا، اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا اللہ کرے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کی قدر ہم کریں اور اس کی حفاظت کریں. اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ جو جتنے میرے ابا کے دامن سے وابستہ ہیں، جتنے میرے پیر بھائی ہیں، مولا ان تمام کو نواز دے، اپنی محبت سے نواز دے. دنیا ان کے قدموں میں رہے، مولا کی محبت ان کے دلوں میں رہے، دنیا کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہیں، ان کی محبت کی نعمتیں ان کے دلوں میں رہیں. یہ ان کے متلاشی رہیں، یہ ان کے متمنی رہیں، یہ ان کی تلاش اور تمنا میں رہیں. دنیا ان کے پیچھے دوڑتی رہے کہ یہ مل جائے تو میری معراج ہو جائے گی. مولا جو تیرا ہوگا اس کی میں ہو جاؤں تو میری معراج ہو جائے. دنیا کی یہی ایک طرف ہوتی ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے اس کی بن جائے. تو اللہ کرے کہ جو ہے بے نیاز رہے میرا ہر پیر بھائی، لمحے بھر کے لیے، طرفت العین کے لیے بھی وہ جو ہے دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، اس کی نگاہیں ایک ہی تلاش میں رہے. جوگن بنوں میں بن بن پھروں میں، جوگن بنوں میں بن بن پھروں میں، دیکھوں کدھر ہے سواری میں واری تم پہ جاؤں نبی جی، دیکھوں کدھر ہے سواری میں واری تم پہ. دکھ جاؤ ایک تم ہو جائے سب گم، دکھ جاؤ ایک تم ہو جائے سب گم، نینوں میں ہے انتظاری میں بھاری تم پہ جاؤ. ایک ہی انتظار، ایک ہی تلاش. میرے دادا پھر ہمیشہ فرماتے ارے کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، کوئی دیکھے تو بول. اس کی کوئی اور تلاش ہے لیکن اس کی کوئی اور تلاش نہیں ہوتی. پیسے کہاں ہیں، شہرت کہاں ہے، مجمع کہاں ہے، لوگ کہاں ہیں، وہ کہاں ہے، کچھ نہیں. وہ صنم کی تلاش میں رہتا ہے، صنم سے ملا ہوا رہتا ہے. جب ملتے ہیں تو مستی میں رہتا ہے اور ہمیشہ خوف سا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مستی کم نہ ہو جائے. کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، ارے کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، کوئی دیکھے تو بولو. یہ کیفیت اور یہ دیوانہ پن ہمارے آقاؤں کا تھا اور ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے اور وہی ہے. یہاں جتنے آئے ہیں کہ کسی اداکار کو دیکھنے نہیں آئے اور کچھ پیسے کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. ہزاروں میل دور سے جو ہے سفر کیا، یہاں آ کے بیٹھ گئے. کیا ہے؟ بس مولا کی بات. ایک فقیر کی یاد جو ہے انہیں کھینچ لے آئی. سمجھ میں آئی یہ ایک عجیب ربط ہوتا ہے. والد کہتے تھے کہ ازل میں جو ہے تمہاری روح سے اس کی پیر کی روح کو جو ہے ملا دیا جاتا ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے. اب 1990 میں مرید بنا، کوئی کہتا ہے 80 میں بنا، کوئی کہتا ہے 2000 میں بنا، مثال سے 2 سال پہلے بنا. وہ بنا ارے یہ تو پہلے ہی بنا دیا اس نے. اور یہ نسبت اس نے جو ہے تمہاری جو ہے استوار کی. یہ جو نسبت ان سے ہوئی، تم اگر ان کو اپناتے بھی تو چھوڑتے، سمجھنا. اور وہ بھی ان کو تم کو کہاں سے اپناتے، جو اس کو اپنا لیا اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. تو یہ مولا کا جو ہے ملانا ہے. مولا جب ملا دیتے ہیں تو یہ فیویکال ٹوٹتا نہیں ہے. پورے زندگی میں تھے، پردہ فرمانے کے بعد وہی تابات نظر بہتے نظر جو ہے لوگوں کا مجمع ہے. کیا ہے؟ کیا ان کا ملانا ہے؟ انہوں نے ملا دیا. چٹھی لکھی کسی پیرزادے نے نہیں، بتا نہیں سکتے. آ جائیے آپ تمام تشریف لائے، نہیں نو تشریف لائیے نہ لے جائیے. سمجھ میں ہم کو معلوم ہے نہیں زمین پہ ٹھکانا نہ آسمان پہ کہیں. تلاش یار میں اڑتا ہوا غبار ہوں میں. تلاش یار میں اڑ رہا ہو، چلو 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 یار جب ملے، یار یار یار. عدم سے لائی ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں محصول ہے، کہاں لے
دور ہے، کہاں کلکتہ، کہاں سورت ہے، کہاں یہ سورت ہے، تو معلوم نہیں ہوگا کہ ایک ہی تلاش ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، ایک جستجو ہماری قائم رہے اور ہر روز بڑھتی رہے، اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ تمام احباب، کورونا نے سب کو روکا 2-3 برس، جب کھلا تو جو بند جیسے کھل گیا، سیلاب جیسے سمجھ میں آیا۔ تو یہ تمام یہ ان کے اندر جو عشق اور جذبہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اپنے شان کے محافظین کو سنبھالے رکھے۔ خواہش ہوئی کہ جو ہے ارادہ ہوا کہ عرس میں ابا کا عرس کچھ نرالا رہے۔ عرس تو ہوتے ہیں، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ عرس میں سماخانی نہیں ہوتی ہے، عرس میں جو ہے باجا نہیں بجتا ہے، عرس میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے، کیا نام اس کا؟ صادق صاحب کے جو ہے پیسے ایسے اڑاؤ یہ سب نہیں چلتا ہے، اس میں قیامت تک نہیں چلے گا یہاں انشاءاللہ۔ سماع سننے کا مقام ہے، سماع سننے کی محفل ہے، ڈھولک کے تاپ پہ ناچنا شروع کر دیا، کیا بول رہا ہے کچھ معلوم نہیں، اور ڈھول پہ مار لگی ضرب کے ساتھ جو ہے جواب دینا پڑے گا، یہ اکرام یہاں نہیں چلے گا۔ سندل سر پہ لے کے گھومنا گلی سے گلی، بینڈ اس پہ ہونا، پھر باجا بجنا، سیٹیاں بجنا، اور پھر اس پہ جو ہے مسلم غیر مسلم سب کا جو اختلاط ہو کے ہنگامہ ہونا، پھر وہ سندل جو ہے لے آنے والا مستی میں آنا، جھومتے رہنا، جو ہے شراب سر پہ رکھ بھی نہیں بے ہو جاتا، سندل رکھ کے جو ہے گھومتے ہوئے ان کو ہاتھ لگاؤ سندل، یہ سب نخرے یہاں نہیں چلیں گے، یاد رکھیے یہ نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ میرے باپ کو ایک چیزیں پسند نہیں تھی، اور شریعت میں اس کی کچھ حکم نہیں ہے ان باتوں کا، تو یہاں کا کچھ اور معاملہ ہے، اس مدرسے کی کہ اطباق الگ، سلیبس الگ ہیں، تو یہاں جو عرس ہوگا دل بنیں گے، ارشادات سنیں گے، اپنے باطن کو سنبھال لیں گے، جو آگ انہیں لگی وہ آگ خود بھی لگا لیں گے، جس مستی نے انہیں بے ہوش کیا وہ مستی وہ شراب ہمیں بھی ملے گی، اور ہم بھی کہیں گے سنبھل سنبھل کے تمہیں سے پوچھوں شراب تم نے پلائی کیا ہے، نہ ہم رہے اور نہ وہم باقی نگاہ تم نے لڑا، یہ کیفیت حاصل کریں گے انشاءاللہ یہاں کے اس میں نہ ہم رہے اور نہ وہم باقی کی کیفیت لے کے جائے گا آنے والا، بس وہی وہ رہیں گے، ان کے سوا کوئی اور نہیں رہے گا، یہ مستی میں اٹھ کے جائے گا یہاں سے جانے والا، یہاں باجا بجے گا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بھائی انشاءاللہ یہاں آنے والا شریعت کا تاریخ ہے، شریعت پہ عمل کرنے لگے گا، یہاں آنے والا ارے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، یہاں آنے والا برائیوں کو چھوڑ دے گا، یہاں آنے والا عامل کے فیض کو لے کے جائے گا انشاءاللہ یہاں ہے اللہ اکبر، یہاں وہی چلے گا میرے بھائی، اور کچھ نہیں چلے گا۔ تو میرا یہ خواہش ان کے جو ہے آئندہ اس میں اگر میں زندہ رہوں، اگر میں یہاں انتظامات میں میرا بھی کچھ حصہ رہے، اگر تو میری خواہش ہے اگر میں نہ ہوں تو کوئی دوسرے کرے کام، کہ شام کا وقت ہوتا ہے نا عصر سے مغرب، اس کے درمیان اجتماعی شادیاں غریبوں کی، ہمارے سلسلے کی جتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، زندہ باد بہت زندہ باد۔ تو خیر اس کے بعد بول رہا تھا کہ جو ہے شادیاں غریبوں کی کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اجل النکاح قبل الفضیحہ، ہم نے بھلا دیا اس کو، ٹناٹن سنی ہم بیٹیاں سرکار حکم فرما رہے ہیں، جن کی غلامی کا دم بھر رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، وہ آقا کہتا ہے کہ نکاح کرو بربادی سے پہلے، اور ہم کو ہمارے کان پہ جون تک رینگتی نہیں ہے،
لہذا غریب لوگوں کے لیے آپ تو شادی ہو چکی ہے، آپ کو بہت محسوس ہو رہے ہیں. ہمارے صادق صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کے لیے نہیں. جو انبیاء ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، ان کی شادیاں رمضان کے مہینے میں 27ویں سے پہلے وہ نام لا کے ہمارے پاس دے دیں، اور آپ رشتہ لگا لیجیے. جو بھی رشتے لگانا ہے، جن کی شادی کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو وہ آ جائیں انشاءاللہ. اس سے بڑا مبارک مجمع کون سا ہوگا، محفل کون سی ہوگی، مبارک محفل، رحمتوں کی محفل. اس میں اگر جوڑ جڑ جائیں قیامت تک جڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ محفلیں جو ہے نا میری تمنا ہے آئندہ اس میں انشاءاللہ المستعان کہ جو ہے شادیاں یہاں پر جو ہے ہم کرائیں گے انشاءاللہ. کہ میرے پیر بھائی جن سے جو شرمندہ ہیں شادی نہیں کرتے ہو، لڑکے والوں سے بھی کہو ایسی محفل ملنا کروڑوں روپے میں نہیں ملتی. تم کالج حال میں کرو گے، آڈیٹوریم میں کرے ہوئے، مگر رحمت کے آڈیٹوریم میں کرنے کا موقع جو ہے چھوٹ جائے گا. تو یہاں آؤ، زندگیاں بچوں کی خوش ہو جائیں گی. جاؤ اس کے بعد جو کرنا ہے کر لو. تو دولہے والوں کو بھی کہو، دلہن والے سب طے کر کے آ جائیں، نام دے دیں، پھر یہاں نکاح ہوں گے، دعا ہوگی. اللہ مبارک صاحب. میں اب مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے نماز پڑھ لیں گے. أشهد أن لا إله إلا الله. چند روز پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے پیر بھائی شہید ہو گئے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایسے حالات، ایسے حادثات سے جو ہے آپ کے شیخ محترم کی روح کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا اور ان کو ناراض کرنے کے برابر ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تمام وقت رہ کر نکلیں. 1-2 گھنٹے پہلے بعد کی گاڑی لے لیں کہ جو ہے دیر سے جائیں، مگر ایک آٹو میں 2, 4, 8, 10 آدمی. عاجزانہ گزارش کرتا ہوں آپ لوگ ایسا مت کیجئے، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں. تو لہٰذا میں تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ اطمینان سے آئیں، اطمینان سے جائیں، اور جو ہے آتے رہیں یہاں آتے آتے پھر مدینے کو جاتے رہیں. یہاں آئیں اور یہاں آنے والا ہر آنے والا مدینے کو جائے، اور ایسے جائے کہ جاتا رہے آتا رہے. مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، ساری زندگی اسی میں میری ہو جائے کہ آنا جانا. تو لہذا یہ موقع ہم کو اللہ ملائے گا انشاءاللہ. تو آپ تمام سے گزارش میری، اطمینان سے نکلے میرے بھائی. دیکھیے آپ میری صورت کو جو ہے ذہن میں رکھیے آپ کہ آپ کا گناہگار پیرزادہ، غریب پیرزادہ آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی قدر نہیں ہے. ہم سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں. تم لوگ ہماری زندگی ہو. آرام سے نکلیے، آرام سے آئیے، آرام سے جائیے، اور یہ آپ کا گھر ہے. سو جائیے آپ لوگ، رہیے یہاں، خدمت کا موقع دیجیے ہمیں. کھا کے پی کے مزے میں پھر جو ہے اور کل کا آپ آدھا دن گزار کے جائیے آپ. مگر ایسا نہیں کہ جلد جا رہے ہیں، صبح 4:30 بجے پیا ہوا ڈرائیور ہے، 8-10 آدمی بیٹھ جا رہے ہیں، لوگ جو ہے ضائع ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ تمام سے گزارش، اور موٹر سائیکل میں آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کبھی نہ آئیں. اگر کسی کو موٹر سائیکل میں آتا ہوا دیکھ لیا جائے گا تو یاد رکھیے، میں سختی سے کہتا ہوں کہ پھر اس کی انٹری یہاں پہ نہیں ہوگی. یہ والد کو پسند نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد کی ایسی باتیں پسند نہیں ہے. بے حد کی شہدی کو غریبوں سے محبت، اس شان امیری سے ہے غربت ہی بڑی چیز. غربت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ غریبوں کو چاہنے والا تھا. زندگی ساری غریبوں میں گزاری اس نے، ساری زندگی غریبوں میں. کون ہیں؟ اصحاب صفا ساتھ ہیں. کون ہیں؟ وہ جن کو کپڑے میسر نہیں وہ لوگ ساتھ ہیں. کون ہیں؟ کھانا جنہیں بابر نہیں ملا وہ ساتھ. عرب کے رؤساء نے کہا، عمراء نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کو نکال دو. یہ غریبوں کو، یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ یہ غریب تمہیں گھیرے رہتے ہیں. جب دیکھیں غریبوں کا جمگھٹ رہتا ہے.
जमावड़ा इन्हीं का रहता है। हुजूर से कहा कि जो है इनको निकाल दो, अगर ये हट जाएं तो हम आ जाएंगे, अगर ये हट जाएं, निकल जाएं, ये दूर हो जाएं तो हम आएंगे। देखो हम तवंगर हैं, हमारे कपड़े देखो कैसे हैं, हम जो है सफेद पोश हैं, तवंगर हैं, रईस हैं, अमीर हैं, अरे नाम हमारा बहुत नामवर हैं, हम आएंगे। खैर, तो हुजूर ने कहा कि हुजूर ने सोचा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि जो है ये गरीबों से कह ले, ये तो हमारे ही लोग हैं ना, बाबा तुम क्या ये अपने हैं, हटा भी दें, इनको दूर भी कर दें तो दूर होने वाले नहीं, मिला हुआ दूर कहाँ से होगा, तो कह लेंगे इनसे भाई तुम हट जाओ, आने दो उनको, फिर आ जाएंगे। ये इरादा फरमाया आका ने, कुरान नाजिल हो गया, कुरान नाजिल हो गया और मौला ने फरमाया महबूब कहीं ये काम ना होने पाए, इन दीवानों को नहीं हटाया जा सकता, जितने आए हैं इनके कुछ और मकसद हैं, ये इनका ये एक ही मकसद है, युरीदूना वजह, उसकी जात को चाहने वाले, नामो नमूद इनको नहीं, उनसे वास्ता नहीं, दौलत से वास्ता नहीं, शोहरत से वास्ता नहीं, अरे लोगों में जो है अपने नाम की कोई इनको तलब नहीं है, एक ही तलब है तो क्या कि मौला मिल जाए। युरीदूना वजह, ये जो उसकी जात को चाहने वाले, इनको नहीं हटाया जा सकता। ऐसे आए, अगर जाते हैं तो जाने दो, इनसे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। हमको ये फकीर ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये फकीर आमिरी जो बैठे हैं ना, ये उनके महबूब हैं, इनके कुछ नहीं है मेरे मौला, मैं तेरा हूँ, तेरा कुछ नहीं है, मैं कहूँ मौला मेरे तमाम पीर भाइयों के हिफाजत फरमाइए, मौला हमसे राज़ी, मौला इनकी आंखों में कभी दुख के आंसू ना आने दे, इनकी आंखों में दुख के आंसू ना आने दे, मौला तेरे हबीब की मोहब्बत के ख़जाने इनके दिलों में दे, दुनिया के ख़जाने इनकी ठोकरों में दे मेरे मालिक, मौला इनके दुश्मनों को इन पे हंसने का मौका ना दे, मौला मेरी अनबियाई बेटियों के नसीबे अच्छे कर दे, और जो ब्याही जा चुकी इनकी ज़िंदगियाँ खुशियों के साथ गुजार, जिनकी गोदें खाली हैं मौला ये उर्स के मुबारक सातों का वास्ता, आइंदा उर्स में अपनी गोद में अपने बच्चों को ले आए मेरे मालिक, अपनी गोदियों में अपने बच्चों को ले आए मेरे मालिक, और जिनकी औलाद है उनकी औलाद की हिफाजत फरमा मालिक, जिनकी औलाद ना खलफ है, ना फरमा बरदार है, परवरदिगार से फरमा बरदार बना दे मेरे मालिक, परवरदिगारा लोगों की हंसी का सामान हमें ना बना मेरे मालिक, अब तक बड़े करम में पाला मौला, आइंदा भी करम में पाल मेरे मालिक, अब तक तूने हमारी बदमुट्ठी का भरम रखा, भरम रखने वाले आइंदा भी ये भरम रख मेरे मालिक, अब तक तूने हमें संभाला मेरे मालिक, गिरने नहीं दिया मेरे मालिक, आइंदा भी गिरने ना दे मालिक, पूरे मेरे मौला पूरे खस्से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, पूरे खस्से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है, याद रख मेरे मालिक, मौला इनकी दस्तगिरी करना मेरे मालिक, दस्तगीर है जो आलम का, तो उनकी निस्बत में मिल जाए, हमेशा जो इनके हाथों में रहे मेरे मौला, ये हाथ खाली ना जाए मालिक का, और ये शहीदों का वास्ता गिरने ना दे, तेरे महबूबीन का वास्ता गिरने ना दे मौला, तूने जिसको संभाला उसकी किस्मत में गिरना ना रहे मेरे मालिक, वास्ता तेरे जुदो सखा का, जैसे तूने हमारी यहाँ लाज रखी वहाँ भी रख ले मेरे मालिक, मैदान क़यामत में तमाशा ना बना, मैदान क़यामत में तमाशा ना बना, या रब मुझे मज़हब का हर एक का ना बना, रहमत का तेरी बयान किया हूँ सबसे, कल सामने सबके मुझे झूठा ना बना, मौला तू राज़ी रह के जिला, राज़ी हो के बुला, तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा हर आन हर लहज़ा हमें मिलता रहे, शब्बीर और शब्बर के लिए, मासूम असगर के लिए, सजदे में जो सर कट गया लिल्लाह उस सर के लिए, इन सरों की लाज रख मेरे मालिक, तू हमारा हो जा, हमें अपना ले, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक बात बहुत ज़रूरी बात, हर आदमी इंसान जो होता है उसके अंदर एक फितरत जो है मुश्तरक होती है, वो ये खोज, जानना चाहता है, और क्या जानना चाहता है, जो नजर आता है वो तो देखता ही है,
دیکھ کے ہٹ جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، راز کیا ہے اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اسرار کیا ہیں اس کو دیکھنا ہے نا، انسان کی فطرت ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے۔ تو جس کو راز معلوم ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، مگر جس کا راز دیکھنا ہے اس کا راز نہیں دیکھا، اس سے واقف نہیں ہوا تو جو ہے بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو یہ راز بتانے والا کون ہوتا؟ جو رازوں کو جانتا ہے، سمجھنا۔ تو جس کو سر سے پاؤں تک مجسم، جس کو مولا نے ایک راز نہیں کئی راز بنا دیے، رازوں کا قطب مینار بنا دیے، تاج محل بنا دیے۔ ہم نے تم نے نہیں کہا، میرے باپ نے جس کو پیر کہا وہ کہتا ہے یہ اسرار اللہ ہے، اسرار اللہ ہے۔ تو جو اسرار اللہ ہے اس سے ہٹ کر ہم جو ہے راز کسی اور جگہ ڈھونڈیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ رازوں کو کھولنے والا، تو آپ نے بہت ساری تصانیف اپنی اسرار کی، اسرار کے انبار لگا دیے۔ یہ ایک بات ہمارے کان کی بات ہوتی ہے نا، راز کی بات کسی کو نہیں کہوں گا، اور جب پرمیشن مل جاتا ہے، لائسنس مل جاتا ہے تو راز کی باتوں کے جو ہے دفاتر ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں کہ چلو دیکھو، اور دیکھ کے دیتے ہیں، اس کا حامل ہو سکتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرے آقا کی شان، کملی والے کی شان، صاحب معراج کی شان، رحمت للعالمین کی شان، آمینہ کے اولاد کی شان، عجیب شان ہے۔ کبھی کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے، یہ ایک ہی وقت ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایسے ہی ہے، چلتا پھرتا ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ایک کائے کا رسول ہے جی، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے۔ حضرت بلال سے پوچھے کہ کیسا رسول ہے؟ ارے یہ رسول سے بہتر کون سا رسول ہے؟ تشریف فرما ہے میرے آقا۔ ابو جہل آتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، کہا کہ محمد تجھ سے برا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ اور کملی والے نے کہا کہ سچ کہا، سچ کہا۔ گیا ملعون گیا، دیوانہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تجھ جیسا کوئی پیارا نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کتنا پیارا ہے پیارے، کتنا پیارا ہے، سارے حسن تیرے قدموں پہ قربان، سارے 18,000 عالم کا حسن تیرے بنارین پہ قربان۔ تجھ سے اچھا کون ہوگا؟ کس نے جنا تجھ سے اچھا؟ کملی والے نے کہا کہ صدق کہا، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو لہذا یہ اسرار ہیں۔ وہاں وہ بھی کہا، ان کو بھی سچ کہا، اس کو بھی سچ کہا۔ کہا کہ کیوں ایسا کہا؟ ارے میں آئینہ جیسا ہوں، جو جیسا آئے گا ویسے دکھاؤں گا۔ ابو جہل جیسے آیا وہ دکھ گیا، ابو بکر جیسے آیا ویسے دکھ گیا۔ تو لہذا ایسی بہت ساری باتیں، انہاں نے دونوں جہاں جو تھا میں ادال پہ بھی وہ ہاتھ دیکھا، انہاں نے دونوں جہاں کی بات بول جس کے ہاتھ میں، اور جو کدال بھی چلا رہا ہے، پھاوڑے پہ بھی وہی ہاتھ دست مبارک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، اسرار ہیں، کچھ اسرار ہیں۔ لمحے بھر کے اندر طرفت العین میں، ارے مکہ میں اپنے بستر سے اٹھ کے ساتوں آسمان عرش مولا تک پہنچ جائے، بہت سارے کام ہو جائیں اور پھر واپس بھی آ جائے، بستر کی گرمی باقی رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، زنجیر ہلتی رہے، آقا گیا پھر آگے گیا۔ یہ آپ کی شان،
یہ آپ کی تیزی، یہ سرعت، اور وہی آقا 3 دن کا سفر ہوتا ہے، کبھی غار ہرا میں جو ہے قیام ہوتا ہے، کبھی وہاں رکنا ہوتا ہے، یہاں رکنا. بھئی لمحے بھر میں جو یہاں اتنا بڑا سفر طے کر دے، کیوں نہیں گیا؟ اسرار کو جاننا پڑے گا. لہذا اس کے اسرار جس سے خدا ہمیں ملا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، لہذا جاننے کی بات ہے میرے بھائی. تو لہذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خصائص مصطفیٰ، اسرار خصائص مصطفیٰ، حضور کے خصائص، یعنی وہ باتیں جو صرف حضور کے لیے ہی ہیں، دوسرے کے لیے نہیں، حضور کے لیے. سمجھ میں آئے؟ تو اس کو کہتے ہیں خصائص. اس کے اسرار کیوں ایسا حضور کو ہے، ہم کو نہیں ہے. اس کے راز سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، یہ پیر لوگوں کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم پہ کہ ہمیشہ سچتے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا. آڑے وقت میں جو ہے باتوں میں جو ہے بتا دیتے ہیں وہ. لہذا میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے مانگا نہیں، ہم کو بلا کے دیا جا رہا ہے، اور ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو حضور کے خصائص کے اسرار ہیں. تو یہ کتاب میرے آقا ناصر الدین جیلانی سجادہ نشین سلسلہ نوریہ کی طرف سے جو ہے آپ کی تصنیف ہے. میں آپ تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ لیتے جائیں. کروں گا آپ کی دین و دنیا کی نعمت سے مولا آپ مالا مال کر دے. دنیا بھی مکمل شاندار رہے، آخرت بھی تابناک رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.